جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الغسل من الجنابة. وبه قال حدثنا هناد. 3 غسل فرض ہے، ختم حیض پر، ختم نفاس پر اور بعد الاحتلام. سواء کان ادخل او لم يدخل اذا نزل. 3 غسل سنت ہے، للجمع وللعیدین وللاحرام. 3 غسل مستحب یا مندوب ہے. عند کل اسبوع وعند ازالت رائحۃ کریمہ وعند ازالت رائحۃ کریہہ ومتى وجد الحر. هؤلاء الاغسال على النساء والرجال. صرف حیض اور نفاس کا خاتون سے خاص ہے اور باقی میں رجال و نساء یکساں ہیں. غسل جنابت غسل فرض، اس میں حنفیہ اور جمہور کے نزدیک 3 فرائض ہے. غسل الفم ای المدمدہ والاستنشاق، ناک کنکارنا اور صاف کرنا. وغسل سائر البدن. والشافعی و احمد یجتمعان معها النیہ وهذا عجیب ومنهم غریب. ومالک یقول بالدلک معها. بالدلک، دلک یدلک، جسم مخل، جسم رگڑنا، جسم صاف کرنا. والترمذی الامام یاتی بالاحادیث والاطراف عند الابحاث. فقرا یا طالب. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالته ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه. پیغمبر کے لیے میں نے پانی رکھا. بی بی میمونہ کہتی ہے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جنابت سے غسل کیا. شروع اس طرح کیا کہ بائیں ہاتھ سے پانی لے کے دائیں پہ ڈالا. بائیں ہاتھ اصل میں آلہ ہے، آلہ استعمال ہوتا ہے. فغسل کفیہ، آئے کیا ہے؟ ثم ادخل يده في ثم ادخل يديه، پھر ہاتھ ڈالے برتن میں اور پانی نکالا اور جسم پہ ڈالا. ثم دلک بیدہ الحائط او الارض، پھر ہاتھ سے دیوار یا زمین رگڑ لی. 10 کیونکہ ہاتھ میں بو ہو سکتی ہے. اس زمانے میں صرف و صابن، اشنان و اشخار نہ تھا. صابن تو تھا، استعمال کم تھا. وفي هذا الزمان لا يحتاج إلى الدلك لأن الصابون والصرف ينظفان تنظيفا تاما. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه فافاض على راسه ثلاثا، سر کے سیدھ میں، دائیں کندھے پہ، بائیں مونڈے پہ. ثم افاض على سائر جسده ثم نحى گاٹے یا تنحى فغسل رجليه. فقہاء کہتے ہیں اگر جگہ ایسی ہے کہ پانی رکتا ہے تو پھر وہاں سے ہٹ کے پیر دو. ہمارے زمانے میں فلش سسٹمز، پانی سارا نکل جاتا ہے.
ادھر ہی سب کچھ مکمل کرو. قال ابو اسحاق حدیث حسن صحیح وفی الباب عن هؤلاء رضی اللہ عنہم. وبه قال حدثنا پڑھو. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه استنجا فرما لے جی. ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره. فرد تو عورت کا ہوتا ہے، مرد کا تو فرد نہیں ہوتا. مرد کا تو اور چیز ہوتی ہے. اس کو تغلیب کہتے ہیں، اطلاقاً تغلیباً. لأن المذاکیر احیانا تطلق علی الفروج والفروج تطلق علی المذاکیر فهؤلاء مشترکان بین الرجال والنساء. جی. ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه 3 حثيات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ للصلاة ثم يفرغ على رأسه 3 مرات ثم أنه يتوضأ وضوءه للصلاة. نماز کے لیے جیسے وضو کرتے غسل کے لیے پورا وضو کرے. ثم يفرغ على رأسه 3 حثيات، پھر 3 لب بر بر کے ڈالے. ثم يفيد الماء على سائر جسده ثم يغسل كفيه قدميه والعمل على هذا عند اهل العلم. وقالوا ان انغمس الجنب في الماء، ایک جنوبی نے جوش میں آ کے پانی میں غوطہ مارا، یہ غرام بوازیوں کو کمر نہ رو کر دے دو اور سنتے ٹوپ کو اور سن کے بڑا روپے والے. لا الہ الا اللہ. آہا ہا، دریائی لوگ اس کے مزے جانتے ہیں. یہ وہ مسئلہ ہے نا جو کنز میں ہے کہ مسئلۃ البیر جہۃ علی 3 انحاء. پہلا قول امام اعظم کا ہے، دونوں نجس ہو گئے. دوسرا قول ابو یوسف کا ہے، علی حالہما، پانی پاک ہے اور آدمی ناپاک ہے. تیسرا قول محمد کا ہے. اور مسئلۃ البیر جہۃ. ان انغمس الجنب في الماء ولم يتوضا اجزاه وقول الشافعي واحمد واسحاق. اور اس میں کوئی فقہی کلام زیادہ نہیں ہے، جو ہے انما الاعمال بالنیات میں یا وضو میں بیان ہوا ہے. جی. باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل. ایک خاتون کے سر کے بال مینڈیا بنی ہے، زنانہ دا سر ویخت کم صحیح جوڑائی، چھوٹی 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 ملا کے پھر اس کو ایک بڑا بوتڑا بنا دیتی. آغاز زمانہ کے خود ویختو خود گنجائش ہوئے. عورتوں نے بال کاٹ دیے، مردوں نے رکھ لیے. عجب سا زمانہ ہے، اور مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. ایئرپورٹ میں بیٹھا تھا اور لڑکی آئی، کڑپا 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 کڑپا. میں نے منصور سے کہا کیا ہے؟ کہا یہ آج کل فیشن نکلا ہے، اونچی لفٹی پہن لیتی ہے اور پانچے اوپر کر لیتی ہے. اور میں نے کہا دیکھو مردوں نے نہیں کیا، عورتوں نے شروع کیا. نکشا ظلموں نہ پورا نشواؤ، خان باچا خان جی نے کئی بدی گٹی. آئی ڈیفینس میں ایک دعوت میں شریک ہوا. میں باہر نکلا، وہ گاڑی ہمارے نکلنے میں دیر، میں نے کہا 2-4 ایک لڑکی آئی موٹر سائیکل پہ، مولانا صاحب بابا آپ کو ڈراپ کروں. وش توبہ، ایسا زمانہ آیا
ایسا زمانہ آیا لڑکیاں جری ہو گئی، اور تو اور مولوی صاحبان کو بھی نہیں چھوڑتی. میں آؤ آپ کو ڈراپ کروں، موٹر سائیکل پہ بیٹھو میرے ساتھ. تو فرمایا کہ خاتون کے لیے بڑی مشکلات ہو جائے گی، کیونکہ وہ بڑی مشکلوں سے سر کی مینڈیاں بناتی ہے اور مینڈیوں کو پھر ساری ملا لیتی ہے. وہ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے کہ تمنگ کم صحیح ہوا ہے، اور چراغنڈی کی اگے تمنگ بیا لڑ وائی لڑ. اور بعض لوگ اس کو اور الفاظ کہتے ہیں، سب بچک بھی کہتے ہیں اس کو. دار چاخپلا خواہ جسے وہی اگب ہوئی. اگر عورت پر یہ پابندی لگائے کہ غسل ضروری کے لیے مینڈیاں کھولے، تو جتنی دیر میں وہ مینڈیاں کھولے گی دوبارہ مواری آ جائے گی. 2-3 عورتیں بیٹھ کے بناتی ہیں اس کو، پھر 2-3 عورتیں کھولتی ہیں. اللہ اکبر. تو فتویٰ یہ ہے کہ خاتون نہ کھولے، غسل ہو جائے گا، اور مرد کھولے، کیونکہ مرد کو کیا ضرورت ہے مینڈیاں بنانے کی. جی. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن المقبوري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك الماء فتطهرين، أو قال فإذا أنت قد تطهرت. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها. سر پہ پانی ڈالے، بس پانی گزر گیا، یہ کافی ہے. ان کے لیے مینڈیاں کھولنے کے تاکید کرنا بظاہر بہت مشکل ہے. جی. باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. بال دھولو اور چمڑے تک پانی پہنچاؤ. جی. وفي الباب عن علي وانس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذلك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبة. باب في الوضوء بعد الغسل. وبه قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الاسود عن عائشة. عام طور پر سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، اور پیر بھی دھو لیتے ہیں اگر پانی رکنے کی جگہ نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ پہلے سے وضو نہیں کیا تو غسل میں وضو ہو گیا. غسل کے بعد مزید وضو فتاوی شام میں لکھا ہے بدعت میں سے، اس سے پرہیز کیا جائے. جی. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبو عيسى هذا قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. ختان جائے مختون، مرد کا جو مذاکیر ہے اس کی کٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اور تیز ہو جاتا ہے اندر جانے میں تاکہ رکاوٹ ختم ہو. قدیم زمانے میں عورتیں بھی بڑی مست تھی، اونٹ کا گوشت کھاتی تھی، ان کا بھی فرش کے اندر ایک بروڑا نکلتا تھا، وہ کس ذکر ہوتا تھا. فلا يستطيع بعلها ان يجامعها. تو شریعت نے اجازت کیا دی تھی؟ اعراف کا طریقہ تھا کہ خواتین کا بھی ختان ہوتا تھا.
فتاوی عالمگیری جلد 5 میں ہے ختان الرجال سنت و ختان النساء مکرمت. مرد کا ختنہ تو سنت ہے اور عورت کا ختنہ مزیدار ہے. دای للی اٹھا سوم دای چا سنتی کڑی نہیں کرا لکه بار روتی پلای نه ودروي لکه رکشې چې ولاړی اور ایساره وي او بس هغه دوته نه داسې کوي من نه کټ کوي کدی بیا ټته کو نو یاد ہوگا. مرد کمزور ہو گئے وہ ان کا ختان جانتا نہیں. بعد کے زمانوں میں پھر وہ بیماری نہیں رہی تو علماء کرام نے اس سے سکوت فرما لیا. جیسے حجامہ متروک سنت ہے کئی فائدے بھی دیتا ہے اس طرح ختان النساء بھی متروک سنت ہے. یہ جو سیاست میں عورتیں نکل آئی اور باہر کھڑی اور تقریر کر رہی ہو ان سب کا ختنہ چاہیے. مولانا کو چاہیے کہ اس کا انتظام کرے اور وہ ان کے ختنے کرے. احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ مصر میں نے ایک دعوت میں شرکت کی, بڑا زبردست کھانا تھا. میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کا طعام ہے کہ یہ عورت کا ختنہ ہوا ہے. خان صاحب کھانوں کا اتنا شوقین تھے کہ خود سنت پرو مصر طور پر سے لڑو آدھا کروڑا ہی پکار. تو علماء دین زنادقہ و ملاحدہ سے بچنے کے لیے یہ تطبیق کرتے کہ اس زمانے میں کوئی مرض تھا اور اس مرض میں اس کا جسم موٹا ہوتا تھا اور موٹے کے اوپر ایک اور موٹا بیٹھ نہیں سکتا, تو اس کو جو ہے نا موٹر وے صاف کرنا ضروری تھا تاکہ وہ آگے بڑھے نا. آپ کو بڑی حیرت ہوتی ہے ترمذی شریف کے درس میں ہم عاجز اور مساکین کی تشریح, کیونکہ وہ زیادہ فصیح بلیغ نہیں ہے اور اس میں مجھے فصاحت بلاغت آتی بھی نہیں. یہ آپ جو سنتے ہیں کہ ایک عورت کا آپریشن طے ہوا ہے اور عورت موٹی ہو جاتی ہے پھر اس کا بچہ نہیں ہوتا, تو ڈاکٹرنی صاحبہ تجویز کرتی ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دن نے ات ہوئی اندر سے وہ جو اس کا فرج ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کے لیے راستہ بنا لیتے ہیں. یہی وہی ختنہ ہے لیکن نام تبدیل ہو گیا. پہلے نام ہوتا تھا جولاہا, اب نام ہے کاریگر. پہلے ہوتا تھا کسائی, اب قریشی. پہلے ہوتا تھا حجام, اب ہاشمی. پہلے ہوتا تھا ڈم, اس نے داؤدی. پہلے ہوتا تھا جولاہا, اب ہے انصاری. نام تبدیل کر لیے, کام وہی موجود ہے. تب اسلام کے بڑے برکات میں سے ہے کہ اس میں سنت رجال نافذ ہے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں قلب ہوا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں غلطی آئی ہے. جیسے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ نبی قبل النبوت معصوم نہیں ہے, بعد النبوت. یہ فحش غلط قول ہے. نبی قبل یوحی الیہ و بعد ما یوحی الیہ معصوم ہے. یہ غلط قول آ گیا. یہ جو کتابوں میں مشہور ہے کہ پیغمبر پر سحر ہوا ہے, یہ بھی غلط قول مشہور ہوا ہے. ما سحر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض غلط اقوال ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں بچپن میں ختنہ تھا, بنو اسماعیل کے ہاں لڑکپن میں. بالکل فحش حرام غلط. ہمارے فقہاء نے لکھا ہے 9 سال کے بعد ختان منع ہے.
9 سال کا لڑکا تو ٹھیک ٹھاک جوان ہوتا ہے. 9 سال کے لڑکے کا وہ آپ ہاتھ میں لیں گے تو یہ بات اچھی نہیں ہے, کیونکہ پردہ فرض ہے اور خط سنت. آئی سمجھ میں؟ بڑے لمبے مسائل ہیں. ایک بزرگ عالم نے تحقیق کی ہے کہ بچوں کا جو ختنہ ہے اس کی بھی دعوت سنت طریقہ ہے. ابن عدی جرجانی نے الکامل میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو کہا بیٹا ہوا اطلاع نہیں, عقیقہ ہوا اطلاع نہیں, ختنہ ہوا اور کھانا کھلایا گیا, ہمیں کچھ پتہ نہیں. جیسے پختنوں پر ملک کے رواج دیتے معشوم سنتی فلان کی خان سنت جوڑی گیا پپے خبر کے ڈمے جان سنبھالا بھی تھا خادا ڈول کیا دبڑے پہ گی گیا شپے مولود شریف ہوشی ملیان ثواب گڑی سارا گئی لاڑشی غربہ بیا ڈمان داشی. ہمارا ایک ساتھی تھا, اس نے رات کو مولود کیا, مجھے لے گیا, میں نے واز کیا, سارے بیا ڈمان کا گول میں داو لے بھی آگا تاؤس دا پارا ہوا ہوتا دی نور خلقو دا پارا ہوا دار چاہ خوشحالی پخپل جائے. عام طور پر فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کے ختان کا پردہ ہو اور اس میں تشہیر منع ہے اور اس کی دعوت منع ہے. مولانا اشرف علی نے اصلاح الرسوم میں لکھا, مولانا اشرف علی نے اصلاح الرسوم کی اصلاح بھی لکھی ہے, پھر بھی مولانا کی کتابوں میں فوش غلطی آ گئی. الاحسن میں تحقیق شائع ہوئی ہے اور اس میں باقاعدہ ان صحابہ کا تذکرہ ہے جن کے ختنے میں دعوتیں ہوئی ہے اور وہ بچوں پر فخر کرتے تھے. ان میں سالم بھی ہے, حضرت ابن عمر کا بیٹا, وہ کہتے ہیں میرے ختنے پر باقاعدہ اونٹ کٹا تھا, تمام صحابہ جمع تھے, پیغمبر آئے تھے, کھانا پکائے. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. کتنی اچھی باتیں ہیں کچ فہموں نے بگاڑ دی. پر لگ علم مانے کار روان علم ډیر زیات ہونا بچے سمکھ ترازو دا بدغت ہے دا بدغت ہے. دا بدعت دا ډیر پراپګاندا چې دا د جهل پیداوار ده. چې علم ډیر شي نو گنجائش پیدا شي, چې علم لن تنگ شي لاره تنگی شي. بخاری شریف میں ثابت ہے کہ صحابہ کھانے سے پہلے پیغمبر ان کو خود کہتے تھے کہ میں آتا ہوں, اور آپ کچھ کلمات پڑھ کے کھانے میں دم کرتے تھے. ہمارے یہاں بھی جب کھانا پک جاتا ہے پھر مسجد کے امام صاحب 2-3 حاجیان صاحبان درے سلور نور کوناٹا اور خانان ای تو وہی رادی دعائے خیر دے, وہ صبح صبح آ کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کے لیے گرم گرم پلاؤ, سوجے ہوئے چوارے, پھولا ہوا کشمش داغش وہ تربا سے کینی ہوئی دعاؤں کا یہ دعا کہ خدا دا بخیر کے دعواد مبارک کے خیرات قبول کے خدا بھی عزتی امک کے. ہاں بر شروع تھوڑا سا باقی رہ کے دیگوں میں تقسیم کرتے. بخاری میں ثابت ہے, شیخ القرآن اس کو بدعت کہتے ہیں. شیخ القرآن کار نو دغا بچے ہو کار پاتے دنیا کی, بخاری میں موجود ہے. وقال رنگ ہر چیز کا تبدیل ہوتا ہے. بخاری میں بی بی عائشہ کہتی ہمارے ہاں بھی مردے کے والوں کے لیے حلوے پکتے تھے. انہا تجم الفؤاد وتذهب ببعض الحزن. حلوہ گرم گرم ہو میٹھا, کل صبح کھا لیا. طالب مثال دا خزر ہے قربان دے اختای نو خوشحالی چې پریږي دی وایي سمونه شو نه چې خوري نو موړي چې بری دی یاره څه خاص خويندې ونه کن نساء. ہم اپنے اتباع سنت میں کوشش کرتے کہ طلباء کا بھی جائز اعزاز و حدود ادب میں شکرانوں کے ساتھ بہترین حلوہ کل پکا. واہ 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 واہ, پورے در و دیوار چکنے ہو گئے, میٹھے ہو گئے.
یو طالب دے چې د حلق چې دا زهر دی نه خوږي كالنساء إذا أحسنت إحداهن الدار ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا. خیر شکر گزار بھی بہت ہے. تو وہ رواج بھی بخاری میں ثابت ہے. بہت ساری شکلیں مختلف ہو گئی ہے. جیسے عام طور پر علماء کرام ترمذی شریف کے اس باب پر کہتے ہیں کہ خواتین کا ختان متروک ہے. ٹھیک ہے متروک ہے، لیکن خواتین جو بچہ نہیں دیتی اور حاملہ نہیں ہوتی، من جملہ علاج میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اس کا بڑا آپریشن کیا جاتا ہے. یہ بڑا آپریشن وہی ہے جو ذکر کے لیے راستہ بناتے ہیں، کیونکہ موٹی عورت، بڑی عورت یا چربی والی عورت، اس پر خاون قادر نہیں ہوتا. دوسرے رنگ میں موجود ہے. شابہ. وفي الباب عن ابي هريره وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج رضي الله عنهم. فرمایا کہ جب دو سرکٹے آپس میں ملے، ایک سرکٹا ذکر اور دوسرا سرکٹا خاتون کا فرج، دونوں کو علماء کہتے ہیں کہ مرد والے کو ختان کہو بکسر الخاء اور خاتون والے کو خطان کہو بفتح الخاء، لأنه يختن مختنتان. اور بعض کہتے ہیں ختانان دونوں مکسورین ہیں. مراد وہ محل ہے جو بوقت وقاع آپس میں ملتے ہیں. اگر یہ داخل ہو گئے اور ویسے نکال دیے گئے تو اس میں اختلاف تھا. بعد میں اتفاق ہو گیا غسل فرض. اور اگر انزال ہو گیا تو پھر تو ادخال کی بھی ضرورت نہیں. انزال کی صورت میں تو بغیر ادخال کے بھی غسل فرض ہے. چلو. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان وجب الغسل. قال أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح. قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. إذا جاوز الختان وجب الغسل، وهو قول أكثر العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنهم والفقهاء من التابعين. یاد رکھنا صحابہ کے فوراً بعد مقام فقہاء کا ہے. والفقهاء من التابعين والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله قالوا إذا التقى الختانان وجب الغسل. جی ختانان آپس میں ملاقات کرے، جوڑ تازہ خے چوے تخوے، بس غسل ضروری ہو گیا. آپس میں جب مل لے، التقی ملاقات کرنا، مراد دخول ہے. یہ اس صورت میں جب کہ انزال نہیں ہے، اور اگر انزال ہوا پھر دخلا او لم يدخل وجب الغسل. چلو. باب ما جاء أن الماء من الماء. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام. شروع اسلام میں یہ حکم آیا تھا کہ انما الماء من الماء، یعنی غسل تب فرض ہوگا جب پانی نکلے. انزال ہو تو غسل ہو، انزال نہ ہو تو غسل نہ ہو. بعض صحابہ وغیرہ اس پر عمل کرتے تھے لیکن جمہور منع کرتے تھے. اور وہ روایت جو پہلے گزری ہے التقى الختانان وجب الغسل، وہ علی الاطلاق ہے. اور یہ جو ان الماء من الماء، اس کو احتلام کے ساتھ خاص کیا. چلو. ثم نهي عنها. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج رضي الله عنهما. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا. انزال نہ ہوا ہو لیکن داخل کر دیا تو غسل فرض ہو گیا. جی.
وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحاف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما الماء من الماء في الاحتلام. احتلام کی صورت میں پانی کا نکلنا ضروری ہے، یعنی صرف خواب دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوگا. جی. قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وقيعا يقول لم نجد هذا الحديث إلا عند شريك. وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي عوف. وروي عن سفيان الثوري قال حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا. پسندیدہ انسان وكان مرضيا. جی. باب في من يستيقظ ويرى بللا ولا ایک آدمی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اس کو یاد نہیں ہے کہ قبل النوم ذکر منتشر تھا یا سائلنٹ تھا، یعنی وہ کسی ورد وظیفے میں تھا یا تبلیغی بنا تھا، یہ کچھ معلوم نہیں. اگر اس کو یہ پتہ ہو کہ قبل النوم کان منتشرا اٹینشن تھا اور پھر اس نے کوئی خواب دیکھا تو فقہا کہتے غسل فرض ہے، اگرچہ فتویٰ نہیں ہے اس پر. فتویٰ اس پر ہے کہ وجد بللن، اس نے بلل پایا اور خواب بھی یاد ہے یا نہیں ہے لیکن تری بتاتی ہے کہ کوئی چیز نکلی ہے. ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے غسل وجوباً احتیاطاً واجب ہے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن منیع. اس میں 14 صورتیں بنتی ہے، 14 صورتیں. جی. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا حماد بن خالد الخياط عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا قال لا غسل عليه. قالت سلمة رضي الله عنها يا رسول الله هل على المرأة ترى ذلك غسل؟ قال نعم إن النساء شقائق الرجال. فرمایا کہ اگر عورت خواب دیکھے اور اس کے بعد اس نے کچھ تری وری پائی تو فرمایا کہ وہ بھی غسل کر لے. ان النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی طرح ہے، عورتیں مردوں کی طرح ہے. کہتے ہیں کہ عورتیں بہت کم خواب دیکھتی ہے اس طرح، کیونکہ عورت اگر اس طرح خواب دیکھے کہ کوئی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ پھر صبح گھر میں نہیں رہے گی، وہ نکلے گی باہر. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک پردہ و حجاب ڈالا ہے. اس قسم کے خیالات، یہ چیزیں ان کے لیے اللہ نے دور کی ان سے. ابن قیم نے ذات کے اندر لکھا ہے یہ. جی. قال ابو عيسى وانما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر حديث عائشة رضي الله عنها في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث، وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. اذا استيقظ الرجل فرأى بلة انه يغسل، وهو قول سفيان واحمد رحمهما الله. وقال بعض اهل العلم من التابعين انما يجب عليه الغسل اذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي واسحاق رحمهما الله. واذا رأى احتلاما ولم يرى بلة فلا غسل عليه عند بللا نہیں بللا، مشدد نہیں، بللا. کیا مطالعہ کا شروع کر دیا؟ بللا پڑھو، بللا. بللا. ہاں شاباش. فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم. باب ما جاء في المني والمذي. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. منی نکلی، شہوت سے نکلی، کود کی نکلی تو پھر تو غسل فرض ہے. اور اگر وضی نکلی، مدی نکلی، وہ ایسے جو ہے نا تکڑا آدمی کو ٹپکتا ہے یا بیوی سے زیادہ محبت کرنے والے کی ہر وقت جو ہے کپڑے گیلے ہوتے ہیں تو اس سے استنجا وضو ہے، غسل نہیں ہے کیونکہ وہ منی نہیں ہے. جی. وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل، وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. باب في المذي يصيب الثوب.
وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد وهو ابن سباق عن أبيه عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت میں منی سے تکلیف اور گرانی محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ زور سے نکلتی تھی، تکلیف پیش آتی جی. فكنت أكثر منه الغسل فذكرت ذلك بار بار نہ آتا تھا. حضرت سے کہا جی فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. جہاں جہاں منی لگی ہے وہ جگہ دھو لو، باقی آپ جو ہے نا اس سے غسل نہ کرے. ایک دفعہ غسل کافی ہے، یا یہ کہ آپ اس سے وضو کر لے، استنجا کر لے، کیونکہ شہوت تو بھی نہیں ہے بغیر اس کے قطرات گرے. جی. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق رحمهم الله وقال بعضهم يجزئه النضح وقال أحمد أرجو أن يجزيه النضح بالماء. باب في المني يصيب الثوب. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية. ترجیح اس بات کو ہے کہ مزی اور ودی یہ پیشاب ہی ہے جو گاڑھا ہو چکا ہے، اس لیے استنجا و وضو ہے، اس سے غسل نہیں ہے. کپڑا بھی پلیت ہوتا ہے، دھو لے. اور منی بغیر شہوت کے موجب غسل نہیں ہے. نجس یقیناً ہے عند الجماہیر، تو کپڑا دھو لے، جگہ دھو لے. جی. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال ضاف عائشة رضي الله عنها ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن پرانے زمانے میں لوگ بہت زیادہ طاقتور ہوتے تھے، جہاں قدم رکھا کڑپ، جہاں قدم رکھا کڑپ. کھانا کھایا سو گیا ٹھر، کھانا کھایا سو گیا پھر. اس زمانے میں کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، لوگوں کو منی نہیں نکلتی ہے، بہت کم. ہمارے زمانے میں طالب علم صبح دیکھے تو بالٹیاں چل رہی، ہاں سار سبا چگورے سڑے روان دو بالٹے پکڑ کے چھولے حالانکہ ایسے چل رہے یار. بس شیطان سور. اب وہ مسجد میں جو لڑکے سوتے تھے نا بنوری ٹاؤن میں، تو ایک کرم الہی خادم تھا، وہ لڑکوں کے پاس آ کے کان میں کہتا تھا اٹھ جاؤ لال پری آنے والی ہے، اٹھو لال پری آ جائے گی، پھر صبح صبح دوڑو گے غسل خانے. توبہ. جی. فاستحيا أن يرسل إليها وبها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة رضي الله عنها لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيك أن يفرق جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ہزاروں طلبہ، 35,000 طلبہ اس سال ہے وہاں پڑھ رہا. طالب علموں نے ایک درخواست دی تھی رئیس کو کہ آپ لوگوں نے کھانے میں کچھ ڈالا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مرد یا عورت ہے. کچھ چیز ملائی. باقاعدہ میں بھی وہی تھا جب طالبہ نے کہا کہ ہم نے درخواست دی ہے کہ مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، کسی ایک لڑکے کو احترام نہیں ہوتا. بعید نہیں ہے کہ حسن نظم کے لیے انہوں نے طالب علموں کو بعض ایسی چیزیں کھلائی ہو. جی. إنما كان يكفيك أن يفركه بأصابعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من الفقهاء مثل سفيان وأحمد وإسحاق رحمهم الله. قال في المني يصيب الثوب يجزئه الفرك. فرق مانا رگڑنا، جھاڑنا. جی. وإن لم يغسله. وهكذا روي عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها مثل رواية الأعمش. وروى أبو معشر هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها وحديث الأعمش أصح. یہ منصور اور اعمش کا اختلاف رہتا ہے. منصور ابن المعتمر اور اعمش سلیمان یہ دونوں شاگرد ابراہیم نخی کے. تو منصور ذرا توجہ کم کرتے ہیں، ابھی بھی گھر چلا گیا ناشتہ کر کے. اور آمش تو آمش تھا، وہ تو ائمہ کا استاذ تھا، تو وہ قوی ہے. جی. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها
أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام احادیث میں آتا ہے کہ منی دھلی ہے، منی کرچی ہے، منی ہٹی ہے، لیکن اس کے باوجود حرم میں سوال ہوتا ہے المنی طاہر ام لا؟ المنی طاہر، المنی طاہر، بے شرم بے حیا، ہمیں طاہر حرم کے جواب انہیں کہ غول غوشان دے حرم میں باقاعدہ. حالانکہ پوری دنیا میں ایک روایت نہیں ہے جس میں افواہ ہو. یہ دلیل ہے کہ غسل کے طرق متعدد ہیں. جماہیر امت، امام اعظم ابو حنیفہ و فقہائے عراق، وہ پہاڑ کو ہمالیہ کی طرح کھڑے ہیں کہ منی نجس ہے اور غلیظ ہے اور اس کا لگا ہوا کپڑا و جسم ناپاک ہے، اس کو ہر حال میں دھونا ہے. جی قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحديث عائشة رضي الله عنها أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرق. اب یہ اس میں چل ول کر رہا ہے کہ یہ جو بی بی کہتی ہے کہ ہم دھوتے تھے، صاف کرتے تھے، کورچتے تھے، یہ اس لیے کہ اچھا نہیں لگتا جیسے ناک لگ جاتی ہے. اور آغاز ہے نجیزے پر رہا. چلو وإن كان الفرق يجزئ فقد يستحب للرجل ألا يرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس رضي الله عنهما المني بمنزلة المخاط فأمته عنك ولو بإذخرة. عبداللہ ابن عباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منی پاک ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ منی کو بھی ہٹانا ضروری ہے. جیسے آپ کی ناک گر جائے، گڑنگ بتاؤں گا، گڑنگ پودنا چوزی گڑنگ یا بلغم خراش کے، اور وہ ہٹا دینا ایک تہذیب ہے، تو منی کو بھی ہٹاؤ نا. لیکن یاد رکھنا کہ گڑنگ جو ہے ناک سے نکلتی ہے وہ پاک ہے، اور خراش کے بلغم منہ سے نکلتا ہے وہ پاک ہے، اور وہ جہاں سے وہ نکلتا ہے وہ پاک نہیں ہے، وہ نجس کی جگہ ہے، سبیلین میں شمار ہے، لہذا اس کا نجس ہونا وہ قوی ہے. وبهذا القدر نكتفي اليوم وللہ الحمد اولا وآخرہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. نشان کا چلو خیر. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. دعائے صحت، شفا، تندرستی، سلامتی کی درخواست. کوئی ٹیسٹ بھی خون کے گئے ہیں، ان کے رپورٹ کا انتظار ہے. دعا فرمائے بخیر و عافیت آئے اور تکلیف رنج و علم نہ بڑھے، اور آگے عمرے کی اجازت بھی ڈاکٹر صاحب دے دیں.